الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. 19واں پارہ سورہ الفرقان، آیات مبارکہ 30 اور اس کے بعد. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا بنایا. اللہ کی توفیق سے گزشتہ 2 دروس میں اس آیت عظیمہ کے حوالے سے کچھ عاجزانہ ٹوٹی پھوٹی بات عرض کرنے کی حقیر سی کوشش کی جا چکی ہے. کچھ مزید بات سابقہ بات کو دہرائے بغیر بات یہاں تک پہنچی تھی کہ قرآن کریم کو چھوڑا جانا، ایسا بنانا، یہ ان کی طرف سے بھی ہے جو اس کو سرے سے مانتے ہیں، کافر غیر مسلم، اور ان کی جانب سے بھی ہے جو مسلمانی کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن حقیقت میں انہوں نے اسے چھوڑا ہوا بنا رکھا. اس بارے میں بہت بڑے مفسر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی ان کی تفسیر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اہل ایمان سے مراد جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی طرف سے اس قرآن کو چھوڑا ہوا بنانا، اس کی 5 صورتیں، 5 شکلیں جو حافظ ابن کثیر نے گنتی کے بغیر ذکر کی ہے، ہم نے وہ عرض کی. اور پھر کوشش شروع کی گئی ذرا نہیں بلکہ اپنا جائزہ لے لیں کہ کہیں یہ 5 کی 5 یا ان میں سے کچھ کہنے والے نہ کرے اور سننے والوں پر چسپاں نہیں ہو رہی. ان میں سے 5ویں صورت اس کا تذکرہ ہو چکا. اب چوتھی نیچے سے اوپر آتے ہیں، اور اللہ کرے کہ مقصد صرف فضل الہی کی اپنی اور سننے والے حضرات و خواتین کی خیر خواہی. ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کی جانب سے قرآن کریم کو وہ چومتے چاٹتے ہیں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. مخمل کا غلاف لیں یا کسی اور قیمتی سے قیمتی کپڑے کا، اس کا کوئی تعلق نہیں. قرآن کریم کو چھوڑا ہوا بنانے کی چوتھی شکل جو حافظ ابن کثیر نے بیان کی ہے کہ قرآن کریم نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل نہ کرے، اور جن باتوں سے روکا ہے ان سے نہ رکنا. انا للہ و انا الیہ. کہاں ہے کہنے والا، کہاں ہے سب کے لیے بات، بغیر استثناء کے اور بغیر تخصیص کے، وداؤٹ اینی ایکسپشن، بغیر کسی، دوبارہ سنیے، کسی کو میں نہ فارغ کر رہا ہوں نہ فتویٰ لگا رہا ہوں. بات ہے زد کی، کس کے لیے؟ فضل الہی کے لیے اور آپ سب کے. کیا میں آپ نے یہ جو سٹینڈرڈ ہے چوتھا ابن کثیر رحمہ اللہ کا بیان کردہ، اس کے مطابق قرآن کو چھوڑا ہوا بنایا ہے یا پکڑا ہوا؟ اللہ کرے جواب شاندار ہو، لیکن میرا گمان یہ ہے کہ میرے بارے میں شاندار ہو. اور اللہ کرے بات کہنے کا مقصد
اس پہ اترانا یا فخر کرنا، یہ شیخی مارنے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا سے روانہ ہونے سے پہلے اپنے طرز عمل کا جائزہ لے کر اس پر نظر ثانی کر کے قرآن کو چھوڑنے کی راہ سے بچ جائیں۔ ان کا بیان کردہ تیسرا معیار قرآن کریم کے معانی، ترجمہ، تفسیر سمجھنے کی کوشش نہ کرنا۔ اللہ کرے کہ ہمارا یہ عاجزانہ بیٹھنا اس کوشش کا حصہ بنا۔ اللہ ہماری تھوڑی سی حقیر سی اس نشست کو ان بدبختوں کی سب سے نکالنے کا سبب ہے۔ لیکن کیا ہمارا عام طور پر ہمارے کنبوں کا، نوجوان بیٹوں اور نوجوان بیٹیوں کا اس سے تعلق جوڑنے کے لیے وہ اور ہم کوشش کریں؟ اگر نہ کرے، اگر کسی گھرانے میں نوعمر اور نوجوانوں کے لیے سارا دن 24 گھنٹے کے شڈول میں قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کا بھی وقت نہیں، تو یہ قرآن پاک کو پکڑا ہے یا چھوڑا ہے؟ اور ایسے گھرانے اللہ نہ کرے کوئی بھی ہو، لیکن حقیقت میں چودھری نظر صاحب تھوڑے ہیں یا زیادہ، اور اللہ نہ کرے کہ ہم بھی ایسی بدبختی میں مبتلا۔ کہنے والے کے لیے بھی ہے، سب کے لیے دعا۔ اور میرا گمان ہے اللہ 100% غلط کرے کہ ہمارا نتیجہ اچھا نہیں۔ اللہ کے لیے بات سن رہے ہیں، موت کے فرشتے کے آنے میں جو محنت ہے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ سارا سیکھ جانا میرا یا منی یا مننے کا اللہ کے ہاں کامیابی کے لیے بالکل شرط۔ ایک آدمی نے بات سنی، ابھی اس کو ڈر پیدا ہوا، ابھی ایک آیت کا ترجمہ بھی نہیں سمجھا، موت آ گئی، انشاءاللہ کامیاب، انشاءاللہ کامیاب۔ 100 شخص کا قاتل توبہ کی تلاش میں نکلا، جہاں جانا تھا نیکوں کی بستی میں وہاں پہنچا وہاں کہاں تھا؟ ابھی 50%، آدھا راستہ بھی طے نہیں کیا تھا، اس میں بھی ایک بالش کی کمی تھی۔ یہاں سے چلا ہے، یہاں جانا ہے کہ وہاں نیکوں کی بستی ہے، وہاں توبہ ان کے ساتھ رہے گا، اچھا بن جائے گا، توبہ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ یہاں نہیں، جہاں یہ وائر ہے اس کو دیکھ، یہاں نہیں پہنچا، ایک بالش کم ہے۔ رب کی رحمت دیکھیے، اللہ نے زمین کو حرکت کا حکم دے، زمین حرکت کر، جہاں سے آیا ہے اس کو دور کر، جہاں جا رہا اس کو قریب کر۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ وہ بھی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بتلانے سے بتلا دیا، اور وہ پھر اللہ 100 بندے کا قاتل۔ انشاءاللہ ہم نے تو ایک ہی نہیں مارا، اور ہم سے مرتا کون ہے؟ بڑی بہادری کی تو بیگم سے لڑ لیا، چیمپئن اسلام آباد کا بن۔ اگر 100 بندے کی معافی صرف کوشش کے شروع کرنے سے، کوشش مکمل نہیں ہوئی، بلکہ جہاں جا کے نیکوں کے ساتھ رہ کے نیک بننا ہے اس جگہ بھی نہیں پہنچا، لیکن نکلنا، کوشش کرنا اللہ کے ہاں کتنی ایسی۔ حضرات و خواتین، آئیے اسی مجلس میں اسی وقت سے عزم کرویں، جو ہوا سو ہوا، اپنے لیے، اپنی اولادوں، گھر والوں کے لیے اس کوشش کا آغاز ابھی سے نیت کر کے گھروں میں جائیے کہ انشاءاللہ قرآن پاک کو سمجھنا،
اور گھر والے اور بچے مانے نہ مانے اس کے بھی ہم ٹھیکیدار، ان کو راہ راست پہ لانے کی کوشش ہو گئے، بس ہماری ذمہ داری۔ اور کوشش ایک دفعہ آواز دے کے چھٹی نہیں، جب تک سانس آ اور جا رہا ہے کوشش کرتے کرتے اس دنیا سے روا، یا ہم مر جائیں یا وہ مر جائیں یا قرآن کریم سے تعلق والے بن جائیں، تو پھر انشاءاللہ خیر ہی خیر۔ تیسری بات، قرآن کریم سے تعلق اور لا تعلقی میں فرق کرنے کے لیے نیچے سے چلنے 5ویں چوتھی اور تیسری ہو گئی، اب دوسری بات اوپر کی طرف جا رہا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ بولو۔ قرآن کریم کو حفظ نہ کرنا، قیامت تک پورے حفظ بن جائے، تراویح میں گلی گلی نماز تراویح پڑھیں نہیں، جتنا ممکن ہے جس کے یہ ممکن ہے، انا اعطینا کا یہی یاد کر انشاءاللہ بہت کافی ہے۔ اللہ نے پابند اتنا کیا ہے، اتنی طاقت دی نہیں فرق کر سکتا، نہ کرے، اس کوشش میں تو مر جائے۔ بسم اللہ، اس میں 7 غلطیاں لگا ہے، غلطیاں ختم ہو جائیں، 7 میں سے 6 باقی ہے، مر گیا انشاءاللہ سیدھی راہ۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہوگا جو قرآن کریم سے لا تعلق ہے، لیکن جو بد نصیب نہ اس طرف آیا نہ اس سلسلے میں کوشش کی، وہ مارا گیا۔ اور جس میں طاقت ہے پورا قرآن پاک حفظ کر دے کہ وہ پورا کر دے۔ ان 5 میں سے گفتگو کی آخری بات، زندگی بسر کرنے کے لیے ہر شخص کو وہ بہت بڑا پڑھا لکھا یا ان پڑھ ہے، بہت بڑا سرمایہ دار یا غریب ہے، مرد ہے یا عورت، قرآن پاک کچھ باتوں کا تو علم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے بھی کتنا ہونا چاہیے جتنی اللہ نے طاقت دی، سبحان اللہ۔ جتنی زیادہ آسانی ہے ہم اتنے زیادہ لاپرواہ ہیں، اور ایسی لاپرواہی ہمیں دنیا میں بھی جو حشر ہے وہ اچھا ہے، سر اٹھا کے کہیں چلنے کی سک، کہیں کہ آپ نے گھر میں نہیں چلنے کی سک۔ ہمارے گھروں کا نظام ہماری مرضی سے چل رہا ہے، یہ کہاں سے چل رہا ہے؟ ہمارے بچوں کی تعلیم، ہمارے بچوں کا نصاب تعلیم، کون سی بات ہے جس میں امت اسلامیہ کی عزت طبق رہی؟ الا من شاء اللہ۔ آیت شریفہ 31، وَكَذَلِكَ جعلنا، بیٹا جی آ جاؤ، بسم اللہ آ جاؤ، آپ صاحب وہیں بیٹھ جاؤ، ڈاکٹر صاحب بھی آگے آ جاؤ، قرآن صاحب ڈاکٹر صاحب ادھر آ جاؤ۔ وَكَذَلِكَ، بیٹا آگے آ جاؤ صاحب، قرآن شبی دو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ الفاظ شریفہ کے معنی۔ اور اسی طرح ہم نے کیا، ہم نے بنایا ہر نبی کے لیے دشمن، کوئی نہ کوئی دشمن، من المجرمین، مجرموں میں سے، وکفا، اور کافی ہے، بربک، یہاں توجہ فرمانا چاہتا ہوں، ایک بات جو میرے علم میں آئی ہے آپ تک نقل کر لوں۔ اگر بے، یہ بات ذرا تھوڑی سی مشکل ہے، لیکن اللہ کی توفیق سے توجہ کی جائے گی تو زندگی بھر قرآن شریف پڑھتے ہوئے مزہ آئے۔
اب آپ توجہ کرو، بے اگر نہ ہوتا وَكَفَى رَبُّكَ اور آپ کے رب کافی ہیں تو پھر بے کیوں لائے؟ سوال واضح ہے۔ اور یہ سن لیجئے اور میں بھی یاد رکھوں، آپ بھی، قرآن پاک میں ایک حرف بھی بے فائدہ نہیں، ایک حرف بھی، زور سے کہو، تو بے کیوں لائے؟ وَكَفَى رَبُّكَ اور آپ کے رب کافی ہے تو بے کیوں لائے؟ اللہ بہتر جانے۔ بعض مفسرین نے لکھا یہ جو بے آئی اس میں معنی میں اضافہ کیا، بات کے زور کو بڑھایا، ڈگری اوپر والی کر دی۔ اب نگاہیں جمائیں اور دیکھیں وَكَفَى بِرَبِّكَ اور آپ کے رب بہت کافی ہے۔ کوئی بات واضح ہوئی؟ کفا ربک، بیٹا سمجھ آئی؟ کفا ربک، آپ کے رب کافی ہے۔ اور جب بے کہا اور آپ کے رب، زور سے بولا، بات کہاں کی کہاں پہنچ؟ ہادیاً، ہدایت دینے والے، ونصیرا اور خوب مدد کرنے والے۔ بامحاورہ ترجمہ۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کا کوئی نہ کوئی دشمن بنایا مجرموں سے، اور آپ کے رب بہت کافی ہیں، ہدایت دینے والے اور خوب مدد کرنے والے۔ اس آیت کریمہ میں کیا کچھ ہے، میں ناکارہ کیا بیان کروں۔ ٹوٹی پھوٹی بات جو اللہ کی توفیق سے کچھ پڑھ کے کچھ سوچ کے آئی ہے، عرض کرنے کی عاجزانہ جسارت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنان کے جھٹلانے، نہ ماننے، منہ موڑنے، اعراض کرنے، اس سے بہت تکلیف محسوس کریں کہ میری امت کے لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے جہنم کی جانب جانے کا غم، فکر بہت ہی زیادہ، پریشان ہو جاتے۔ قرآن و سنت میں اس بارے میں کافی کچھ ہے۔ اللہ کرے خلاصہ عرض کا سن، اتنے پریشان ہوتے کہ اللہ پاک فرماتے کہ آپ نے ان پر حسرت کرتے ہوئے اپنی جان کو ہلاک کر دیا، اور ایک دفعہ نہیں، ایک سے زیادہ دفعہ، اتنا غم کر۔ یہاں اللہ پاک نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دلوانے کے لیے، اطمینان دلوانے کے لیے ایک بات کہی۔ حضرات و خواتین پوری توجہ کریں کہ میں آپ زندگی کا ایک عجیب فارمولہ لے جائیں، اللہ کے فضل و کرم سے ٹینشن کی بیماری یا تو انشاءاللہ کم ہو جائے گی یا اللہ ختم کر۔ وہ فارمولہ کیا ہے، میری طرف توجہ فرمائیے۔ آدمی جب مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو مصیبت کے صدمے کو، شوق کو، جو چیز بڑھاتی ہے وہ یہ ہے، ہو سارے ٹھیک ٹھاک، میں مارا گیا، ہو کپڑے پہن لیں، ہنس لیں، میں غرق ہوں۔ کوئی چیز، بیماری، غربت، پستی، جو چیز ہے، جب آدمی کو یہ احساس ہو باقی سارے کہاں، میں کہاں ہوں، تو دکھ کیوں رکھ سکتی، بہت زیادہ۔ اگر اللہ پاک اس کو عقل دے، وقت ہو چکا تو یہی بات کو روکتا ہوں۔ اللہ کرے کہ ایمان و عافیت سے بات کل کہی اور سنی جائے، اور اس طرح کہی اور سنی جائے کہ زندگی بھر کا ایک عظیم الشان تسلی و اطمینان کا، ٹینشن کے خاتمے کا سبب مل جائے۔ اللہ ہماری مجلس کو مبارک بنائے۔
کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.